ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ عقیدہ کی ایک مختصر لیکن انتہائی اہم اور جامع کتاب کا درس دینے اور سننے بیٹھے ہیں. اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے سے متعلق چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں، جس سے ایک مسلمان کی زندگی میں عقیدے کی اہمیت اور اس کی افادیت اجاگر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسالت سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک بڑا وقفہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا. ان دونوں نبیوں کے درمیان رسولوں کا سلسلہ کٹ چکا تھا اور رسولوں کے سلسلے کے کٹنے کی وجہ سے انسانیت اور بشریت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے شریعت اور منہج سے الگ ہو چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہی کے اندر دور تک چلی جا چکی تھی اور گمراہیاں جب بڑھتی گئی تو انسانوں کی عبادت شروع کی، انسانوں نے درختوں کی عبادت شروع کی، انسانوں نے پتھروں کی عبادت شروع کر دی، انسانوں نے ستاروں کی عبادت شروع کی، انسانوں نے جانوروں کی عبادت شروع کی. ان پہ خواہش نفس سے غالب آ گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر دوسرے دین کو اختیار کر لیے. جہاں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، صحیح دین پہ چلنا تھا، انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے طریقے کو اختیار کر لیا. عبودیت، الوہیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور جب الوہیت اور عبودیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو جاہلیت پیدا ہو جاتی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت دے کر بھیجا، اور اس شریعت کے اندر لوگوں کے لیے زندگی تھی، لوگوں کے لیے نور تھا۔ ایسی زندگی اور ایسا نور کہ انسانیت کو اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ انسانیت کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ جو بعثت تھی اس کے اندر انسان کی حقیقی زندگی تھی، جو نور دیا گیا تھا، اس نور کو اگر آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کہ جو شخص مردہ تھا ہم نے اسے زندگی دی اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، جس نور کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہوگی جو اندھیروں میں رہ رہا ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ملنے سے پہلے، اسلام کو اختیار کرنے سے پہلے اس آدمی کی مثال بیان کی جو کفر کے اندر تھا، شرک کے اندر تھا، جاہلیت کے اندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ یہ مردہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کی، اور یہی حقیقی زندگی ہے، اللہ کی الوہیت کو اختیار کرنا، اللہ کو الہ ماننا، اللہ کی الوہیت اور اس کی عبودیت کو اختیار کرنا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو الہ ماننا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ یہی وہ زندگی ہے جو انسان کو حقیقت میں دنیا کی زندگی میں آنے کا مقصد بتاتی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو آخرت کے اندر کی زندگی عطا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بتلایا کہ یہ شخص مردہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نور دیا، زندگی اور نور۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت ہمیں اس زندگی کے اندر بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ کوئی بھی انسان ان دونوں چیزوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں جس انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی زندگی کو پلٹ دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ایک شخص کی مثال اس دوسرے شخص کی مثال کی طرح ہے جو گمراہیوں میں چلا جا رہا ہے، گمراہیوں میں بھٹکتا جا رہا ہے، اندھیرے ہیں، گمراہیاں ہیں، اس میں بھٹکتا جا رہا ہے، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ شخص گمراہیوں میں تھا لیکن نکل گیا، اللہ نے اسے زندگی عطا کی، اللہ نے اسے نور دیا، تو یہ نکل چکا ہے۔ تو کیا یہ اس دوسرے شخص کی طرح ہوگا جو کہ گمراہیوں کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے کی اس کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے؟ راستہ ہے لیکن اسے مل نہیں رہا ہے، راستہ ہے لیکن اسے اختیار نہیں کر رہا ہے۔ اسلام موجود ہے، اسلام کے نور، اسلام کی زندگی موجود ہے، لیکن وہ اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کو اختیار نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں افراد، یہ دو طرح کے انسان آپس میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دیا، اور یہ اسلام صحیح عقیدے پہ مبنی ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے صحیح عقیدہ، عقیدے کا مطلب ہوتا ہے اسلام، اور یہ زندگی اور نور ہے۔ جس نے اسے اختیار کیا اسے نور مل گیا، اس کی زندگی مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کو لے کر، اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ کو لے کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اپنی آواز بلند کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، ایمان کو اختیار کرو، اسلام کو اختیار کرو، حیات کو اختیار کرو، زندگی کو اختیار کرو، نور کو اختیار کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی مل جائے گی، زندگی مل جائے گی، نور مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو جب تک مکہ میں رہے بیان کرتے رہے۔ مکے کی پوری زندگی عقیدے سے بھری ہوئی تھی۔ مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدے توحید کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ 13 سال تک، مکمل 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کو لوگوں کے سامنے رکھتے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ ہو، کامیابی مل جائے گی۔ قرآن کریم کی آیات بھی اسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوتی تھی۔ 13 سال تک قرآن کریم کی آیات عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوتی رہی۔ اس کے اندر 13 سال تک صرف ایک قضیے، ایک معاملے کے تعلق سے بات کی جاتی تھی۔ جتنے معاملات اور بھی آتے تھے، جتنی چیزیں اور بھی بیان کی جاتی تھی، جو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی، ان تمام آیات کا محور ایک ہوتا تھا۔ اس دین کا محور ایک ہے، اس دین کا اساسی قضیہ، اساسی معاملہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدے اور توحید کا معاملہ ہے۔ اور عقیدے اور توحید کا اصل تعلق الوہیت اور عبودیت سے، الوہیت اور عبودیت۔ جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، الوہیت کی بات کرتے ہیں، عبودیت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے بالمقابل ایک دوسری چیز آتی ہے، اس کے برعکس سے ایک دوسری چیز آتی ہے، برخلاف ایک دوسری چیز ہے جس کی ہم نفی کرتے ہیں، جس پہ رد کیا جاتا ہے، جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمیں کس سے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کائنات میں ہمارے پائے جانے کا راز کیا ہے، ہمارے اس زندگی کو دیے جانے کا ہدف کیا ہے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، ہم اس دنیا کے اندر کس چیز کے لیے کوشش کریں، ہمیں کیوں لایا گیا ہے اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، کون سا ہدف ہے، کون سا مقصد ہے، کون سا گول ہے جس کو پانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی اس سے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے۔ ان تمام سوالوں کا جواب ہے کہ انسان تم کون ہو، کس ذات نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی تمہیں کیوں عطا کی گئی ہے، اور پھر زندگی کے بعد تمہارا انجام کیا ہے، اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں عقیدہ توحید بیان کرتی ہیں کہ اس کائنات میں جس میں ہم زندہ رہتے ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کائنات سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس کائنات کے خالق سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، رب تعالی سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، ہمارے اپنے خالق سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر یوں ہی نہیں آ گئے ہیں، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے پوری کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عظیم ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ یہ مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد
حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو لوگوں کے درمیان پھیلانا، انہیں لا الہ الا اللہ کی سمجھ دینا، انہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی بتلانا۔ لا الہ الا اللہ کلمے کے دونوں حصے کو کس انداز میں لیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ جو ہم کہتے ہیں تو کس چیز کی نفی کرتے ہیں، الا اللہ کہتے ہیں تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو لا الہ میں داخل ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو الا اللہ میں داخل ہوتی ہیں، کلمے کا دو پہلو کیوں ہے، اور توحید کیا ہے، جاہلیت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ جو ہم کہتے ہیں تو کس جاہلیت کا ہم انکار کرتے ہیں، کس جاہلی امور کا، مسائل کی ہم نفی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کلمہ توحید کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر معبود باطل کی نفی کرتے ہیں، الہ کا، الوہیت کا، عبودیت کا، الوہیت اور عبودیت کی نفی ہم ہر ذات سے کرتے، سب کی نفی کرتے، اور یہ نفی کرنا ہی جاہلیت کا انکار ہے۔ حقیقت میں لا الہ کے اندر جتنے معبود داخل ہوتے ہیں، جتنے مسائل داخل ہوتے ہیں، وہ تمام کی تمام مسائل جاہلیت کے مسائل ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں، اور انہیں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ یہ کلمہ لا الہ کا یہ نہ کہا جائے کہ بڑا آسان سا کلمہ ہے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کلمے کو اتنا زیادہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ سارے مسلمان جانتے ہیں، سارے مسلمان لا الہ کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں، پھر انہیں توحید کیوں سکھایا جاتا ہے، انہیں توحید کیوں بتایا جاتا ہے، آخر یہ چیزیں کیا ہیں، کیوں اتنی محنت کی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی تھی، اور محنت اس لیے ہوئی تھی کہ کفار اور مشرکین ہم سے بہتر انداز میں اس کلمے کا مفہوم جانتے تھے، وہ جاہلیت میں تھے، گمراہیوں میں تھے، جس جاہلیت اور گمراہی کو مٹانے کے لیے، جس ضلالت کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس جاہلیت میں رہ کر بھی وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے تھے کہ اگر ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی الوہیت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبودیت کے لائق نہیں ہے، تو یہ سارے بت، سارے درخت، سارے پتھر، سارے اصنام، سارے اوثان، ان سب کا رد ہو جائے گا، ان سب کو چھوڑنا ہوگا، یعنی جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو۔ وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور اسی لیے اس بات کی وجہ سے، نہ چھوڑنے کی وجہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی، اسی ایک کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے لیے، اسی ایک عقیدے کے لیے جس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الوہیت اور عبودیت کا اثبات ہوتا ہے۔ اسی ایک کلمے نے ان کی عمارت کو ڈھا دیا، اسی ایک کلمے کی وجہ سے ان کی عمارتوں میں زلزلہ آ گیا، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی، اور وہ لوگ سمجھنے لگے کہ جس کے نام
کی وہ عبادت کرتے تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا، اللہ کی عبودیت کے علاوہ جن کی عبودیت میں لوگوں کو انہوں نے مصروف کر رکھا تھا، یہ تمام چیزیں ان سے چھین جائیں گی اور انسانیت کو اپنے حقیقی مالک سے ملا دیا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کا عقیدہ ان کے یہاں موجود سارے افکار میں سب سے زیادہ شدید تھا۔ ان کے ذہنوں کے اندر جو جاہلیت سے بھری ہوئی تھی، اس جاہلیت کی وجہ سے کلمہ توحید ان کے یہاں بڑا ہی عجیب و غریب نظر آتا تھا۔ یہ چیز ان کے شعور میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ صاد آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ۔ کہ کفار تعجب کرتے ہیں کہ انہی کے درمیان سے ایک ڈرانے والا نکل آیا ہے، ان کے پاس انہی کے درمیان سے ایک ڈرانے والا آیا ہے، منذر ہے۔ تعجب تو یہ تھا کہ ہمارے ہی بیچ سے کس طریقے سے یہ شخص پیدا ہو گیا ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے اور جو باتیں پیش کرتا ہے وہ باتیں ایسی ہیں جو جادو اور جھوٹ نظر آتی ہیں۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے خلاف۔ اسی لیے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ جادوگر اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتا ہے، قرآن کی آیات کو سناتا ہے، تو لوگ مسحور ہو کر اس کی باتوں میں آ کر ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جادو کی طرح ہے، آدمی سنتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے توحید کی تو قرآنی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کرتے تھے، اور وہ لوگ کہ قرآنی آیات میں اس قدر محو ہو جاتے تھے، اس قدر ان کے اوپر سحر طاری ہو جاتا تھا، اس قدر مسحور ہو جاتے تھے۔ سحر کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی جادو، سحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈوب جاتا تھا، اس لیے کہ وہ چیز رب تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا انسان کے اوپر رب تعالیٰ کا کلام اثر نہیں کرے گا؟ الا کہ انسان نہایت ہی بدبخت ہو۔ تو رب تعالیٰ کا کلام جب نازل ہوتا تھا تو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا تھا، لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا تھا، لوگ اس کلام کی جانب اپنے آپ کو کھنچتا ہوا پاتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے ہدایت لکھی تھی وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو کفار کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، یہ شخص جادوگر ہے، اور یہ شخص ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ یعنی ان کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ مختلف معبودوں کی عبادت کی جائے، اور یہ جو بیان کر رہا ہے اس میں صرف ایک معبود کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے آگے انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا سارے معبودوں کو اکٹھا کر کے صرف ایک معبود کی بات کی جا رہی ہے؟ سارے معبودان کو ایک معبود کی شکل میں ڈال دیا گیا ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ تو یہ چیز ان کے یہاں بہت ہی عجیب و غریب انہیں نظر آتی تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو چیز ایسی ہے جو ہم نے پہلے بھی نہیں سنی، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی ہمارے ہی راہ پہ تھے، کوئی نئی بات ہی ذکر کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں اہل ایمان کے اندر داخل ہو گئی، مومنوں کے دلوں میں یہ چیز داخل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے پہ صحابہ کرام کی تربیت کی، انہیں رب تعالیٰ کی معرفت عطا کی اور انہیں یہ بتلایا کہ بندے کا تعلق رب تعالیٰ سے، خالق سے، رزاق سے، شریعت بنانے والے سے کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ انہیں اچھے انداز میں جو تربیت دی گئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود باطل نہیں۔ یہ چیزیں جب ان کے اندر پختہ ہو گئی، عمارت تیار ہو گئی، عمارت کی بنیادیں پڑ گئی، ابھی تیار ہونا باقی تھی، عمارت کی بنیادیں پڑ گئی، تو اس کے بعد بقیہ عمارتوں کو شریعت کے احکام کو بنایا گیا۔ صحابہ کرام نے اچھی طریقے سے جان لیا کہ عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے، اور اس بنیاد کے بغیر پوری عمارت بیکار ہے۔ جس کی بنیاد ہی، جس کی اساس ہی پائیدار نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو پوری عمارت ہی بالکل ہلکی رہے گی، گر جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس عقیدے توحید کے بغیر کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کتنا بھی نیک اعمال ہم کر لیں، اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے تو اس صورت میں ہمارے نیک اعمال ہمیں فائدہ نہیں پہنچانے والے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یہاں پہ برے عمل کا ذکر نہیں ہے، جو انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کے نیک عمل کے پاس آئیں گے اور ہم انہیں اڑتے ہوئے غبار کی طرح بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اس سے ہمیں عقیدہ توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کیوں لا الہ الا اللہ کی بات کی جاتی ہے، کیوں جاہلیت کے مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے بچیں، کیوں انہیں شرک کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود مختلف شرک کی صورتیں، شریعت کے خلاف باتیں، یہ کیوں لوگوں کو بتلائی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سے لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا ہے اور اس کے پاس سے اللہ کے علاوہ دوسری کی جانب جانے یعنی شرک کی کوئی بھی صورت پائی جاتی ہے، شرک اکبر کی کوئی بھی صورت پائی جاتی ہے، تو آیت کریمہ کے مطابق وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے نیک اعمال کو اڑتے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے۔ اسی طریقے سے سورۃ النور آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیفیت کیا ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کا بھی معاملہ اس آیت کریمہ کے مطابق ہوگا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال یعنی نیک اعمال ایک چٹیل میدان میں، ایک صحرا میں سراب کی طرح ہوگا۔ سراب کیا ہے؟ جب ہم سخت گرمی میں کسی صحرا میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ دور پانی ہے، کچھ دوری پہ پانی ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہی سراب ہے۔ لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے جو اس سے
اس ریت پہ پڑتی ہے اور چمکتی ہوئی ریت ہمیں پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال اسی سراب کی طرح ہوں گے، انہیں نظر آئے گا کہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ جس کو پیاسا سراب کو پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پائے گا۔ یہی معاملہ ان کا بھی ہے۔ انہوں نے جو نیک اعمال کیے، اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے اعمال انہیں سراب کی طرح نظر آئیں گے۔ جب وہ اپنے اعمال کی جانب جائیں گے، وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب چکتا کر دے گا، مکمل حساب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ توحید کے بغیر انسان کا چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، بالکل بے معنی ہے، کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچانے والا ہے، اس لیے کہ اس کی نیک اعمال کا نتیجہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے، سارے نیک اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اڑتی ہوئی دھول کی طرح، اڑتے ہوئے غبار کی طرح بنا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پر جتنی محنت کی، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں صرف عقیدے پہ محنت کی۔ جب یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ صحابہ کرام کے دلوں میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد باقی چیزوں پہ عمل کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہو گیا۔ عقیدہ توحید جب دلوں کے اندر بیٹھتا ہے تو کس طریقے سے آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے، کس طریقے سے حلال و حرام کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کی اگر مثال لی جائے، اور ایک بہترین مثال ہے صحابہ کرام کے واقعات میں سے، اور وہی کہ شراب کی حرمت ابتدائی اسلام میں نہیں تھی۔ شراب اسلام کے شروع میں حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی حرام تھا، لوگ پیتے تھے۔ تفسیر ابن جریر الطبری، تفسیر طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 572 میں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ افراد بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، اور اس وقت شراب حلال تھی، شراب کی مجلس تھی، اور اس مجلس میں ہم شراب پی رہے تھے۔ میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، معمول کے مطابق میں اٹھا مجلس سے، اور اٹھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے سلام کیا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی۔ اس وقت میں نے سلام کیا۔ شراب کی حرمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 90 اور 91 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان یا استھان یعنی آستانے جہاں پہ بتوں کے لیے
بتوں کے اڈے ہوتے ہیں، یا جیسا ہم اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کچھ جگہیں بنائی جاتی ہیں، پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، یا چھوٹی سی مورتی رکھ دی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے کچھ مقامات ذبح کے لیے خاص کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انصاب کے اندر داخل ہیں جو قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا. اسی طریقے سے پاسی کے تیر، یعنی تیروں کے ذریعے سے وہ اپنے فال نکالتے تھے. یہ تمام چیزیں گندی چیزیں ہیں، گندی باتیں ہیں اور شیطانی عمل ہے. ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو سکے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف کینہ کپٹ رکھے، ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکی تھی. کہتے ہیں کہ میں لوٹ کر اپنے دوستوں کے پاس آیا اور یہ آیت کریمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تک میں نے پڑھ کے انہیں سنائی، تلاوت کی. قوم میں، میرے ساتھیوں میں، میرے دوستوں میں جو پی رہے تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا، جام ہاتھ میں تھا. کچھ انہوں نے پیا تھا، کچھ باقی رہ گیا تھا. تو اب کچھ ایسے تھے جو پی رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپری ہونٹوں کے نیچے سے جام اس طریقے سے کھینچا جس طریقے سے حجامت کرنے والا کھینچتا ہے. پھر ان کے پاس گھڑے میں، عرب کے اندر شیشے کے گھڑے ہوتے تھے، سرائیاں ہوتی تھی جس میں شراب رکھی ہوئی ہوتی تھی. وہ تمام شراب انہوں نے بہا دی اور انہوں نے کہا انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، کہ اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے. تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. تربیت اس سے بہترین انداز میں تھی کہ عقیدہ توحید جب ان کے دلوں کے اندر سما گیا تو اس کے بعد باقی شریعت پہ عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. اس واقعے کو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ عرب میں شراب پینے کے رسیت تھی، ان کے اندر ایک عام چیز تھی شراب پینے کی. اور ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ جسے شراب کی لت لگی ہوتی ہے وہ کتنی مشکل سے شراب کو چھوڑتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے عقیدہ اسلام کی پختگی جس کے اندر داخل ہو جاتی ہے کس طریقے سے اس کی زندگی کو پلٹ دیتی ہے. عقیدہ توحید نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور اسی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اس کے ایک دوسرے پہلو کو بھی سمجھنا ہوگا. یعنی اپنے عقیدے کو ہم محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننا ہوگا جو ہمارے اس صحیح عقیدے میں خلل ڈالنے والے ہیں. ہر وہ چیز جو ہمارے صحیح عقیدے میں خلل ڈالنے والی ہے اسے اگر ہم جانیں گے تو ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں گے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ان تمام چیزوں کا علم اور ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لے جو آپ کی اپنی زندگی کو نقصان پہنچانے والا ہے. یعنی اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ فلاں چیز کا کھانا میرے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ نہیں کھائیں گے، اور اس کے باوجود آپ کھاتے ہیں تو جان بوجھ کر اپنے بدن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کھا لیں گے. ایسے ہی
عقیدے کے معاملہ ہے. اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ان تمام مسائل کو جاننا ہوگا جو ہمارے عقیدے میں خلل ڈالنے والے ہیں. اگر ہم ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں اور ان مسائل کا علم نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں کر رہے. اور اگر ہم اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں کر رہے ہیں تو گویا ہم جان بوجھ کر اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے عقیدے کے اندر کوئی ایسی خرابی آ گئی جو ہمارے عقیدے کو ہی بالکل برباد کرتے، ہمارے جسم کو بالکل ختم کرتی، تو ہماری وہ تمام نیکیاں جو نماز کی صورت میں ہیں، روزے کی صورت میں ہیں، حج کی صورت میں ہیں، زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں ہیں، اچھے اخلاق کی صورت میں ہیں، اچھے تعامل کی صورت میں ہیں، وہ تمام نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں گی. اور اسی وجہ سے کہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں، ہماری نیکیاں محفوظ رہیں، ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے اور ہمارے نیکیاں بھی محفوظ رہیں، اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے جو مسائل الجاہلیہ کے نام سے ہے، جس کے اندر جاہلیت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. کتاب مختصر ہے لیکن کتنی اہم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور یہ عقیدہ ہمیں کس طریقے سے ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے. ہمیں روشنی دی گئی ہے، ہمیں نور دیا گیا ہے، ہماری زندگی دی گئی ہے. اس لیے ہمیں اس نور کو بھی بچانا ہے، اس زندگی کو بھی بچانا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں جاہلیت کے مسائل کو جاننا ہوگا تاکہ ہم اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں اور ہماری روشنی، ہمارے نور کے اندر بھی کوئی خلل نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور ہماری نیکیاں محفوظ رہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے ذریعے سے ہمارے مقام، جنت کے اندر ہمارے مقام کو بلند کرے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہمارے صحیح عقیدے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام، عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھے جو ہمارے عقیدے کے اندر خلل ڈالنے والی ہے. انہ علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.